بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ صاحب مشکات کہتے ہیں کہ بہت ہی کم آپ کو مشکات شریف میں ایسا ملے گا کہ میں یوں کہوں کہ ما وجدت حاضر روایہ، کہ یہ روایت جو صاحب مصابیح نے ذکر کی ہے مجھے اصول کی کتابوں یعنی بخاری مسلم وغیرہ اور باقی حدیث کی کتابوں میں نہیں ملی، یا مجھے جو حدیث ملی ہے وہ اس کے برخلاف ہے۔ تو کہتا ہے یہ بہت کم آپ کو ملے گا، لیکن جس جگہ آپ کو یہ الفاظ مل جائے تو وہاں پر یہ نہیں ہے کہ صاحب مصابیح السنہ کا اس میں قصور ہے کہ انہوں نے کوئی حدیث بغیر دیکھے اور بغیر اس کو ملے اپنی طرف سے لکھ دی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے جو حدیث جہاں سے لی ہے اور لکھی ہے تو مجھے وہاں سے نہیں ملی، کہ میں نے اس کو ڈھونڈا اور میں نے اپنی کوشش کی لیکن مجھے وہ حدیث نہیں ملی، تو اس صورت میں جو قصور ہے وہ سارے کا سارا میرا ہے اور میری طرف آپ نے قصور کو نسبت کرنی ہے، اس لیے میں نے اس حدیث کو، کیونکہ میں اس حدیث کو ڈھونڈ نہ سکا۔ آگے یہاں تک روایت کا معنی کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے دوسری بات کریں گے۔ فرماتے ہیں وَلَعَلِّ مَا اطَّلَعْتُ عَلَىٰ تِلْكَ الرِّوَایَةِ الَّتِي سَلَكَهَا الشَّيْخُ رضی اللہ عنہ، اور کہتے ہیں بہت ہی کم ایسا ہوا ہے کہ مجھے کوئی روایت نہیں ملی جس کو شیخ نے اپنی کتاب میں روایت کیا ہے۔ وَقَلِيلًا مَا تَجِدُ أَقُولُ مَا وَجَدتُّ هَٰذِهِ الرِّوَایَةَ، اور بہت ہی کم آپ کو ملے گا کہ جب میں یہ کہوں گا کہ ما وجدت هذه الرواية في كتب الأصول، کہ یہ روایت مجھے اصول کی کتابوں یعنی بخاری مسلم وغیرہ میں نہیں ملی، او وجدت خلافها فیہا، یا میں یہ کہوں گا کہ مجھے اس کے برخلاف روایت ملی ہے اصول کی کتابوں میں۔ فَإِذَا وَقَفْتَ عَلَيْهِ، جب کوئی ایسا مقام آپ کو نظر آئے کتاب میں، فَانْسَبِ الْقُصُورَ إِلَيَّ، تو آپ سارے کا سارے قصور کی نسبت میری طرف کرے، لِقِلَّةِ الدِّرَایَةِ، اس لیے کہ میں نے زیادہ ڈھونڈا نہیں یا مجھے روایت کا زیادہ علم نہیں، لا الی جانب الشیخ، اور شیخ کی طرف یعنی صاحب مصابیح السنہ کی طرف آپ نے اس کی نسبت نہیں کرنی۔ رفع اللہ قدرہ، اللہ ان کے قدر و منزلت کو اور بھی بلند فرمائے، فی الدارین، دونوں جہانوں میں، حاشا للہ من ذالک، وہ اس سے بالکل بری اور منزہ ہے۔ رحم اللہ من اذا وقف علی ذالک، رحم اللہ من اذا وقف علی ذالک نبہنا علیہ وارشدنا طریق الصواب۔ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو وہ حدیث مل جائے، یعنی جو مجھے نہیں ملی، اگر وہ حدیث کسی کو مل جائے اس کتاب میں یا کسی کتاب میں تو وہ ہمیں اطلاع فرما دے، یعنی میری زندگی میں مجھے اگر اطلاع فرما دے اور صحیح راستے کی رہنمائی فرما دے۔ فرماتے ہیں رحم اللہ من اذا وقف علی ذالک، اللہ اس شخص پر رحم کرے، من اذا وقف علی ذالک، جو شخص اس حدیث پر وقوف حاصل کر لے یا جس کو وہ حدیث مل جائے، نبہنا علیہ، تو وہ ہمیں اس حدیث کے بارے میں مطلع کر دے، وارشدنا طریق الصواب، اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ ولم آل جہدا فی التنقیر والتفتیش بقدر الوسع والطاقت، یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہو سکتا ہے کہ صاحب مشکات اگر زیادہ کوشش کرتے، زیادہ تلاش کرتے تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ حدیث ان کو نہیں ملتی۔ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے تلاش تفتیش میں زیادہ کوشش نہیں کی۔ تو صاحب مشکات اس کا جواب دے رہے ہیں کہ میں نے اپنی طرف سے تلاش میں، تحقیق میں حد الوسع اور جتنی میری طاقت تھی اور جتنی مجھے رب نے توفیق دی اس کے مطابق میں نے اپنی طرف سے بسیار تلاش اور تحقیق کی، لیکن انسان آخر انسان ہے تو کمی رہ جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے اپنی طرف سے جتنی مجھے توفیق تھی میں نے کوشش کی، لیکن اس کے باوجود مجھے وہ حدیث نہیں ملی۔ تو یہ بات یا یہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ صاحب مشکات نے اپنی طرف سے کوئی کوشش زیادہ نہیں کی جتنی ان کو کرنی چاہیے تھی، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بس اور طاقت کے مطابق پوری کوشش کی۔ فرماتے ہیں ولم آل جہدا فی التنقیر والتفتیش، کہتے ہیں میں نے اپنی پوری کوشش کی
تحقیق اور تفتیش اور تلاش میں بقدر الوسع اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق، بقدر الوسع والطاقت اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق. ونقلت ذلك الاختلاف كما وجدت، اور فرماتے ہیں کہ یہ اختلاف جس طرح مجھے ملا میں نے اسی طرح نقل کیا، یعنی مصابیح السنہ کا اتباع نہیں کیا، بلکہ مجھے جس طرح اختلاف نظر آیا کہ ایک حدیث بخاری شریف میں نہیں ہے، یا ایک حدیث کے الفاظ جو صاحب مصابیح نے ذکر کیے وہ مجھے نہیں ملے، یا اس کتاب میں دوسرے الفاظ ہے یا سند دوسری ہے، تو میں نے اسی طرح اختلاف کو ذکر کر دیا کہ جس طرح موجود تھا صاحب مصابیح میں اور اصول کی کتابوں میں. فرماتے وَنَقَلْتُ ذَلِكَ الْاخْتِلَافَ كَمَا وَجَدْتُ، اور کہتے ہیں یہ اختلاف میں نے اسی طرح ذکر کیا جس طرح مجھے ملا، یعنی میں نے صاحب مصابیح کی تقلید میں ایسا نہیں کیا کہ انہی کے الفاظ یا انہی کی سند لکھ دی، بلکہ میں اپنی کوشش کے مطابق جس طرح مجھے ملا اور جو اختلاف مجھے نظر آیا میں نے اسی طرح اس کا ذکر کر دیا. وما اشار الیہ رضی اللہ عنہ من غریب او ضعیف او غیرہما بینت وجہہ غالبا ولم یشر الیہ مما فی الاصول فقد کفیتہ فی ترکہ الا فی مواضع لغرض. اور یہاں سے فرماتے ہیں کہ صاحب مصابیح السنہ جب کسی حدیث کو ذکر کرتے ہیں تو اس حدیث کا حکم بھی بیان فرما دیتے ہیں. حکم یہ یعنی وہ یہ فرما دیتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، ھذا حدیث صحیح، یا فرماتے ہیں یہ حسن ہے یا یہ غریب ہے یا یہ ضعیف ہے، تو وہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ حدیث یوں ہے، یعنی حدیث کا حکم بیان فرماتے ہیں. تو صاحب مشکات فرماتے ہیں کہ بینت وجہہ غالباً، کہ میں نے اکثر مقامات پر اس حدیث کے حکم کی وجہ بیان کی کہ یہ حدیث غریب کیوں ہے یا ضعیف کیوں ہے. تو کہتے ہیں یہ میں اکثر بیان کرتا ہوں. اور کہتے ہیں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ صاحب مصابیح السنہ کسی حدیث کا حکم بیان نہیں فرماتے، یعنی وہ یہ بیان نہیں کرتے کہ یہ حدیث غریب ہے یا ضعیف ہے یا صحیح ہے. تو کہتے ہیں ان مقامات پر میں نے بھی صاحب مصابیح السنہ کی تقلید کی ہے، اور ان مقامات کو میں نے اسی طرح چھوڑ دیا ہے، یعنی ان مقامات پر میں نے حدیث پر کوئی حکم نہیں لگایا نہ اس کی وجہ بیان کی. کہتے ہیں لیکن ہاں بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر صاحب مصابیح السنہ نے صاحب مصابیح السنہ نے حدیث کا حکم بیان نہیں کیا اور میں نے بیان کر دیا ہے. کہتے ہیں وہ کسی مقصد کی وجہ سے اور کسی غرض کی وجہ سے میں نے بیان کیا، بلا وجہ ایسا نہیں کیا. تو وہ غرض اور مقصد علماء نے یہ بیان کی ہے کہ بعض احادیث ایسی ہے جن کا حکم صاحب مصابیح نے بیان نہیں کیا، لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ یہ حدیث موضوع ہے یا ضعیف ہے، تو ان مقامات پر صاحب مشکات بیان فرما دیتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع نہیں یا یہ حدیث ضعیف نہیں، تو اس وجہ سے اس کا حکم فرما دیتے ہیں تاکہ ان لوگوں کا جواب ہو جائے جنہوں نے اس حدیث پر اعتراض کیا ہے. فرماتے ہیں وما اشار الیہ رضی اللہ عنہ من غریب او ضعیف او غیرہما، کہتے ہیں کہ وہ چیز جس کی طرف مصنف رحمہ اللہ تعالی نے اشارہ کیا ہے، یعنی کہ یہ حدیث غریب ہے یا یہ ضعیف ہے، او غیرہما یا اس کے علاوہ کوئی حکم بیان کیا ہے. فرماتے ہیں بینت وجہہ غالباً، میں نے اکثر اس حکم کی وجہ بیان کی ہے. وما لم یشر الیہ مما فی الاصول، اور کہتے ہیں کہ وہ چیز جس کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا، وما لم یشر الیہ، اور وہ چیز جس کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا، مما فی الاصول، ان کتابوں میں یعنی جو اصول کی کتابوں میں ہے، فقط کفیت فی ترکہ، تو یعنی امام بخاری، مسلم، ترمذی وغیرہ نے بھی ان حدیث کا حکم بیان نہیں کیا. فقط کفیت فی ترکہ، تو فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اس کے ترک میں یعنی اس کے حکم کے بیان نہ کرنے میں کفیتہ صاحب مصابیح السنہ کا اتباع کیا ہے. الا فی مواضع، مگر بعض مقامات پر میں نے اتباع نہیں کیا یعنی حکم بیان کیا ہے. لغرض، وہ کسی غرض کی وجہ سے، کسی مقصد کی وجہ سے. وربما تجد مواضع مهملة وذلك حيث لم اطلع على رواية فتركت البياض،
فإن عثرت علیہ فالحق به احسن اللہ جزاک۔ فرماتے ہیں کہ بعض مقامات آپ کو مشکات شریف میں ایسے ملیں گے جہاں پر حدیث کے بعد کسی کتاب کا کوئی حوالہ موجود نہیں ہوگا۔ مثلا ایک حدیث ذکر کی جائے گی اور پھر کوئی حوالہ موجود نہیں ہوگا کہ یہ حدیث کس کتاب سے لی گئی ہے، تو اس کی وجہ صاحب مشکات بیان فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے وہ حدیث ملی نہیں، کسی کتاب میں بھی وہ حدیث مجھے نہیں ملی، اگر مل جاتی تو میں حوالہ دے دیتا، لیکن مجھے وہ حدیث کسی کتاب میں نہیں ملی تو میں نے اس وجہ سے کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا، بلکہ اس مقام کو اسی طرح سفید چھوڑ دیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اگر کسی شخص کو ان احادیث کا حوالہ مل جائے جن احادیث کا حوالہ میں نے نہیں دیا، تو وہ اس حوالے کو اس حدیث کے ساتھ کیا کر دے، ملحق کر دے، لکھ دے اور وہ خالی جگہ پر کر لے، رب العالمین اس کو اس کا اجر جزیل عطا فرمائے اور بہترین جزا عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں وَرُبَمَا تَجِدُ مَوَاضِعَ مُحْمَلَةً، کہتے ہیں آپ بعض مقامات کو محمل پائیں گے، یعنی وہاں پر کوئی حوالہ موجود نہیں ہوگا۔ وَذَلِكَ حَيْثُ لَمْ أَطَّلِعْ عَلَى رِوَایَةٍ، اور فرماتے ہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ میں اس روایت پر مطلع نہیں ہوا کہ وہ روایت کہاں سے لی گئی۔ فَتَرَكْتُ الْبَيَاضَ، تو میں نے وہ جگہ سفید چھوڑ دی، یعنی خالی چھوڑ دی۔ فَإِنْ عَثَرْتَ عَلَيْهِ فَأَلْحِقْهُ بِهِ، اگر آپ اس حدیث پر مطلع ہو جائیں، فَأَلْحِقْهُ بِهِ، تو اس حدیث کو یا اس حوالے کو اس حدیث کے ساتھ ملحق کر دے، احسن اللہ جزاک، رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وَسَمَّيْتُ الْكِتَابَ بِمِشْكَاتِ الْمَصَابِيحِ، اور میں نے کتاب کا نام رکھا یعنی مشکات شریف کا مشکات المصابیح، تو مشکات شریف کا نام جو ہے مشکات المصابیح ہے۔ اصل میں جو کتاب ہے وہ مصابیح السنہ ہے اور مشکات شریف اس کا تکملہ ہے۔ تو مصابیح السنہ کی جو کتاب ہے وہ مشکات شریف کے اندر موجود ہے ایک قسم سے، تو اس لیے مصابیح کہتے ہیں چراغ کو، اور مشکات کہتے ہیں طاقچے کو، طاق کو جہاں پر وہ چراغ رکھا جاتا ہے۔ بعض پہلے پرانے ادوار میں ایسا ہوتا تھا کہ دیوار میں ایک طاقچہ سا بنایا جاتا تھا اور وہاں پر چراغ رکھا جاتا تھا تاکہ ہوا اس کو متاثر نہ کرے اور اس کی روشنی ایک جگہ ہی کھڑی رہے، کیونکہ جب ہوا کے ساتھ چراغ کی روشنی اور وہ اس کا جو ڈیوا ہے وہ اگر ہوا لگے گی تو آگے پیچھے ہوتا رہے گا اور روشنی بھی اس کے ساتھ ڈگمگاتی رہے گی، آگے پیچھے ہوتی رہے گی، تو پھر اس روشنی کا کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے اس کو طاقچے میں رکھا جاتا تھا تاکہ ہوا اس کو متاثر نہ کرے اور اس کی روشنی سے بھرپور فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ تو اسی طریقے سے اور اسی مشابہت اور مناسبت سے صاحب مشکات فرماتے ہیں کہ میں نے کتاب کا نام مشکات المصابیح رکھا، یعنی یہ مشکات جو ہے یہ مصابیح کے لیے طاقچہ ہے، جس طرح چراغ کے لیے طاقچہ ہوتا ہے، اسی طرح مشکات شریف مصابیح السنہ کے لیے کیا ہے، ایک طاقچہ ہے، اور یہ ساری مصابیح السنہ اس طاقچے میں محفوظ رکھی گئی ہے تاکہ کوئی چیز اس کو متاثر نہ کر سکے اور اسے بھرپور فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ فرماتے ہیں وَسَمَّيْتُ الْكِتَابَ بِمِشْكَاتِ الْمَصَابِيحِ، کہ میں نے کتاب کا نام مشکات المصابیح رکھا ہے۔ وَأَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ، اور اللہ تعالیٰ ہی سے میں توفیق مانگتا ہوں، وَالْإِعَانَةَ، اور مدد کا طلبگار ہوں، وَالْهِدَایَةَ، اور ہدایت کا بھی طلبگار ہوں، وَالصِّيَانَةَ، اور خطا سے محفوظ رہنے کا بھی رب العالمین سے عاجزانہ گزارش کرتا ہوں، وَتَيْسِيرَ مَا أَقْصِدُهُ، اور اس بات کی درخواست کرتا ہوں کہ جو میں نے مقصد لیا ہے اس مقصد میں رب العالمین میرے لیے آسانی پیدا فرمائے،
وَيَنْفَعَنِي فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ، اور رب العالمین مجھے دنیا میں اور دنیا سے رخصت ہونے کے بعد مجھے نفع عطا فرمائے اس کتاب سے، دنیا میں تو اس طریقے سے کہ اس میں جو حدیث موجود ہے اس سے بھرپور استفادہ کیا جائے اور اس پر عمل پیرا ہو کر رب العالمین کی رضا حاصل کی جائے، وبعد الممات، اور مرنے کے بعد میرے لیے اس کتاب کو ذخیرہ آخرت بنا دیا جائے، وجمیع المسلمین والمسلمات، اور تمام مسلمین کو اور مسلمات کو اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل، رب العالمین پر ہی میں بھروسہ کرتا ہوں اور وہی بہترین کارساز ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی الحکیم، اور نہ گناہ سے کوئی بچانے والا ہے، ولا قوت، اور نہ کوئی نیکی کی توفیق دینے والا ہے، الا باللہ، مگر اللہ ہی کی ذات ہے جو گناہ سے بچاتی ہے اور نیکی کی توفیق دیتی ہے، العزیز جو کہ غالب ہے، الحکیم اور حکمت والا ہے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه، متفق علیہ۔ صاحب مشکات نے سب سے پہلے، یعنی کتاب البیان سے، ایمان سے بھی پہلے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث انما الاعمال بالنیات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کی دو وجہ ہیں، ایک وجہ تو یہ ہے کہ تمام محدثین نے، تقریباً تمام محدثین نے اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز اسی حدیث سے کیا ہے۔ اس لیے ان حضرات کا اتباع کرتے ہوئے صاحب مشکات نے بھی اپنی کتاب کے آغاز میں اس حدیث کا تذکرہ فرمایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صاحب مشکات اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو شخص بھی احادیث کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی نیت کو درست کر لے۔ اس طرف اشارہ کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ حدیث ذکر فرمائی، اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ حدیث دین کا تیسرا حصہ ہے، یعنی اگر دین کے 3 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ جو ہے وہ صرف اس حدیث میں کیا ہے، موجود ہے۔ اسی لیے وصایا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جب اپنے شاگردوں کو جو وصیتیں کی، اس میں خاص کر جو وصیت اپنے بیٹے حماد کو کی ہے، اس میں فرمایا ہے کہ بیٹا میں آپ کو 5 حدیثیں ایسی بتاتا ہوں جو ان 5 لاکھ حدیثوں کا نچوڑ ہے جو مجھے یاد ہے، اس میں سے ایک حدیث انما الاعمال بالنیات بھی ہے ان 5 حدیثوں میں۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ امام صاحب کے بارے میں جو یہ مشہور ہے کہ ان کو 3 حدیثیں یاد تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ 17 حدیثیں یاد تھی، تو 17 نہیں بلکہ امام صاحب خود فرماتے ہیں کہ مجھے 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، اور پھر ان 5 لاکھ حدیثوں کا نچوڑ بھی امام صاحب نے نکالا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ حدیث ان احادیث میں ہے جس کو حدیث متواتر کہتے ہیں، اور حدیث متواتر کا منکر جو ہوتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو حدیث کی 3 قسمیں، بہت ساری قسمیں ہیں، اس میں ایک جو قسم ہے وہ حدیث متواتر ہے، اور حدیث متواتر بہت کم ہے، لیکن بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ جو حدیث انما الاعمال بالنیات ہے یہ بھی حدیث متواتر میں ہے، اور جس طرح قرآن تواتر سے ثابت ہے اس طرح یہ حدیث بھی تواتر سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ باقی نیت اور اس کے مسائل اور اس حدیث کی تشریح انشاءاللہ اگلے درس میں فرمائیں گے۔ باقی کوئی سوال ہو یا کوئی چیز پوچھنی ہو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔